بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں حال ہی میں پھر بحث چھڑ گئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور دیکھا یہ گیا کہ ایک وفد گیا پاکستان کی طرف سے اور اسرائیل میں جاتا ہے۔ اس کے بعد موجودہ حکومت پر الزام لگا اور موجودہ حکومت نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسا وفد نہیں گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اسرائیل کے صدر نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ایک پاکستانی وفد ملا اور اس کی بڑی انہوں نے تعریف کی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ٹی وی پر کام کرنے والے اینکر کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا سوشل میڈیا پر کہ جی یہ الزام، یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ اور یہ اور وہ، اور پھر مولانا صاحب سے سوال کیا گیا جی اب آپ کی حکومت ہے، اس کا جواب دیں، خاموشی کیوں ہے، آپ کی مذہبی جماعت ہے، یہ سب باتیں ہوتی رہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے دور میں دباؤ تھا ان پر جب وہ وزیر اعظم تھے کہ جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے ملک کا سوچیں۔ یہ حالیہ انٹرویو انہوں نے بات کی اس سارے سیناریو کے بعد، یہ جو کنٹروورسی ہوئی اس کے بعد، اور ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ تو پاکستان کے نظریے کو دفن کرنے والی بات ہوتی، اور پھر انہوں نے دباؤ کس طرف سے تھا، کیا تھا، اس کا انہوں نے واضح جواب نہیں دیا، مگر یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک طرح سے غداری ہوگی اگر یہ کام کیا گیا۔ بہرحال اب آپ دیکھیے، میں آپ کو جو خبر دینے والا ہوں وہ خبر وہ ہے کہ جو آپ کو کہیں میڈیا میں نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا مینج کیا جا رہا ہے۔ مریم صاحب کی آڈیو آپ نے سنی، میں میڈیا کو مینج کر رہی ہوں، میرے ہاتھ نہ باندھیں۔ اور اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ بے حسی ہے یا پتہ ہے کہ جناب جب تک وہ ہمیں نہیں ہٹائیں گے ہمیں کون ہٹا سکتا ہے۔ روزانہ اشتہاروں پر تنقید ہوتی ہے، لیکن روزانہ اشتہار بھی چھاپے جا رہے ہیں، اور اب تو اشتہاروں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم کی تصویر کے ساتھ اشتہار آتا ہے، کافی بڑا اشتہار، اور کہا جاتا ہے جی کل کے اخبارات دیکھیں اس اشتہار کے بارے میں، یعنی کس بارے میں ہے یہ کل دیکھیے، آج ویسے اشتہار، یعنی کسی کو آپ نے نوازنا ہے، کہو جی ایک سیریز چلاؤ کہ جی کل دیکھیں، پرسوں دیکھیں، یعنی بات آپ نے کیا کرنی ہے وہ بھی دیکھتے رہیں، آگے اشتہار چلاتے جاؤ۔ یہاں تک میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی حکومت آنے سے پہلے اگر مہینے میں 4 اشتہار ہوتے تھے سرکاری، تو حکومت آنے کے بعد 42 ہو چکے ہیں۔ ایک مہینے میں ایک ہی اخبار کو 42 اشتہار دیے گئے ہیں جب سے حکومت آئی ہے۔ آپ سوچئے ذرا کیسے بندرمان ہو رہی ہے، اسی لیے وہاں پر آپ کو خبر نہیں ملے گی، لیکن میں آپ کو حوالے کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں اسرائیل سے کاروبار کی کہانی، شریف خاندان کا اسرائیل سے کاروبار، یہ میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ دیکھتے بھی جائیے، سنتے بھی جائیے، اور خود بھی آپ اس کی تصدیق کریں۔ بزنس ریکارڈر جناب یہ اخبار ہے، آپ کو اس کے اندر یہ خبر مل جائے گی۔ The Saudi authorities have seized a scrap shredder plant allegedly imported from Israel by former Prime Minister Nawaz Sharif. Under the Saudi laws, all Israeli items are banned in the kingdom. Documents were forged to import the plant under a deal struck by Sharif's family. اب یہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے اسرائیل سے ایک پلانٹ خرید رہے تھے، بلکہ خرید چکے تھے، لیکن سعودی عرب میں اس پر بین تھا کہ اسرائیل سے آپ اس طرح سے کاروبار نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کیا کیا، فورجڈ ڈاکومنٹس، یہ وہاں پر بھی انہوں نے کام کیا سعودی عرب میں۔ یہ جو ہے نا وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور یہ سارا پناما شناما، یہ پرانا کھیل ہے، فورجڈ کی یہ جال سازی کی یہاں سعودی عرب میں بیٹھ کے بھی ڈاکومنٹس میں، اور آگے ٹیکس کے حوالے سے بھی کیا کیا وہ بھی سن لیجئے، اور یہ ساری کمپنیاں وہ پناما والی کس طرح سے انہوں نے کی ہے کاروبار اسرائیل سے وہ دیکھیے۔ اچھا پھر جناب ڈاکومنٹس موجود ہیں اس کے، پھر آگے جناب لکھا ہے کہ جی ڈاکومنٹس ور فورجڈ ٹو امپورٹ دا پلانٹ انڈر اے ڈیل اسٹرک بائی شریف کمپنی، نواز شریف کی جو فیملی ہے ان کی کمپنی کے لیے یہ ڈاکومنٹس بھی فورج کیے گئے تاکہ یہ سارا کاروبار کر سکیں، کیونکہ سعودی عرب میں بین تھا، سعودی عرب میں اس کی اجازت نہیں تھی، اب تو سعودی عرب سے بھی اسرائیل کے تعلقات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکومنٹس کے حوالے سے آگے جناب کہا گیا ہے ہل میٹلز اسٹیبلشمنٹ ان کی کمپنی تھی جس کے لیے سارا کچھ کیا گیا، شریف خاندان کی کمپنی ہل میٹلز اسٹیبلشمنٹ، اور یہ انسٹال ہونا تھا جدہ میں، یہ سارا کاروبار جدہ میں انہوں نے کرنا تھا۔ پھر سیکنڈ ہینڈ کار پریس مشینز ور لوکلی پرچیزڈ فار دا پلانٹ، یہ انہوں نے لوکلی پرچیز کر لی تھی، وائل دا مین میٹل شریڈر پلانٹ واز ٹو بی امپورٹڈ، یہ انہوں نے امپورٹ کرنا تھا دوسرا جو مین پلانٹ تھا۔ دا پلانٹ مینوفیکچرڈ بائی، یہ بھی لکھا ہوا ہے، دا پلانٹ مینوفیکچرڈ بائی سیرم UK Limited had been sold to an Israeli company 10 years ago and was currently lying as scrap there. The purchase deal was signed in Jeddah on January 19 by Hussein Nawaz Sharif in his capacity as managing director of Al Azizia Steel and Hill Metals Establishment, and Roy Woollock of Serum UK Limited, who reportedly represented the Israeli company. A letter of credit of 4 million Saudi Riyal, 40 لاکھ سعودی ریال کا جناب یہ لیٹر آف کریڈٹ جو ہے اس کو اوپن کیا گیا، اور
اس کا بتایا بھی گیا ہے جی ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ نیشنل کمرشل بینک آف سعودی عربیہ فار امپورٹنگ دا پلانٹ. اب آپ حیران کن خبر دیکھیں کہ حسین نواز شریف کس کیپیسٹی میں ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں العزیزیہ اسٹیل مل اور ہل میٹلز کے. انہوں نے جناب یہ ڈیل جو ہے اس کو مکمل کیا اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ آگے بڑھایا. پھر جناب سورسز کلیم شریف سن حسین آلسو allegedly quoted the worth of plant at $40,000 to save the custom duty. کہا یہ کہ صرف $40,000 کا ہے جی یہ پلانٹ, $40,000 امریکی ڈالر کا, صرف کس لیے کسٹم ڈیوٹی نہ دیں. یہ سعودی عرب میں جا کے بھی یہی واردات کرتے ہیں, آپ اندازہ لگائیے. اس لیے سعودی عرب میں آگے بعد میں کہہ دیا ہوگا کہ جی انہوں نے معاہدہ کیا تھا 10 سال کا, لکھ کر معاہدہ کیا تھا کہ پاکستانی پالیٹکس میں شرکت نہیں کریں گے. یہ جھوٹ بولتے رہے اور پھر وہ سارا معاہدہ بھی سامنے آ گیا اور سعودی عرب کی حکومت نے اس کی تصدیق کی, شاید اس وجہ سے تنگ آ کر. The plant was dismantled and ferried on 17 trailers from Israel via Jordan's زرکا فری زون. پھر یہ اسرائیل سے 17 ٹریلرز میں یہ لایا گیا سامان. Abu Amir was appointed customs clearing agent for handling the consignment in Saudi Arabia. The Saudi authorities got suspicious of the plant and discovered that the trade labels of the Israeli company were scratched. کہ انہوں نے کہا یہ کیا ہے, سعودی اتھارٹیز کو شک ہوا کہ انہوں نے اسکریچ کیے ہوئے تھے جو لیبل تھے اسرائیلی کمپنی کے, اس کو اسکریچ کر کے پھر کیا کیا, ری پینٹ کیا ہوا تھا. پھر ڈاکومنٹس بھی سارے فورجڈ کیے ہوئے تھے تاکہ یہ سارا کور اپ ہو سکے اور اوریجنل آئیڈینٹی کا پتہ ہی نہ لگ سکے یہ تو کہ اسرائیل سے کاروبار ہو رہا ہے, اسرائیل کی کمپنی سے کاروبار ہو رہا ہے, یہ چیزیں پتہ نہ چل سکے. اس لیے انہوں نے سارا کچھ یہ کیا, نشان ہٹائے, ڈاکومنٹس نئے بنائے, سارا کچھ کیا پھر تاکہ اکوپمنٹ کا پتہ نہ لگ سکے اور شپمنٹ جو ہے نا یہ پکڑی نہ جائے. پھر کیا ہوتا ہے جناب, sources said Hussain Nawaz met Saudi customs authorities on April 15 along with the high-ranking official to seek the release of the plant but to no avail. یہ اپنے ساتھ جناب ایک افسر کو بھی لے گئے, ایک ہائی رینکنگ آفیشل کو, کسی شہزادہ وغیرہ کو لے گئے ہوں گے جس کو بھی کہ کسٹم ڈیوٹی سے جا کر ملے, کیونکہ رائل فیملی اتنی بڑی ہے, کسی کو لے گئے کہ جناب یہ ہمارا چھوڑیں, ہمارے تعلقات ہیں شاہی خاندان سے. پھر کہا جاتا ہے کہ جی حسین نواز میٹ, اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, the customs authorities informed him that import of Israeli machinery was strictly prohibited in Saudi Arabia and they were processing the case for violating the laws. انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل بین ہے, سعودی عرب میں آپ اس طرح اسرائیلی کمپنی سے اسرائیل کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے, تو اس پر تو آپ نے قانون توڑا ہے اور ہم آپ کا کیس آگے ریفر کر رہے ہیں, پروسیس کر رہے ہیں, اس کو بنا رہے ہیں. The authorities had seized 3 trailers. Authorities نے 3 ٹریلر کے پکڑ لیے تھے. While Nawaz was allegedly trying to bring the remaining 14 containers lying at Al Zarqa Free Zone, Jordan through some other routes. کہ باقی جو ہیں 3 تو پکڑے گئے تھے, باقی 14 جو ہیں یہ کہیں اور سے لے کر آ رہے تھے. اب یہاں تک تفصیل ہے, لیکن کمال ہے نا کہ اس کے باوجود یہ بچ گئے. انہوں نے کہا جی کیس ہم پروسیس کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن پھر یہ تو شریف خاندان ہے, یہ پاکستان میں نہیں کیس پروسیس ہونے دیتے. یہی کام انہوں نے سعودی عرب میں کیا, لیکن پکڑے گئے. جس طرح یہاں بھی پناما پکڑا گیا, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے مقدمات کس طرح سے انہوں نے اس طرح چلنے ہی نہیں دیے, آج تک اس طرح پڑے ہوئے ہیں. کچھ میں سزائیں ہو گئیں, کچھ میں ضمانتوں پر ہیں, باہر گئے ہوئے ہیں. تو یہی کام ہے جناب, یہ ہے ان کی طاقت, یہ ہے ان کا کاروبار, جو کہا جاتا ہے نا جی براعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں نہیں ان کے کاروبار. یہ کہانی ہے جناب بزنس ریکارڈر میں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2005 جون 5 2005 کو یہ چھپ چکی ہے, اور یہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں, اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اور بھی جگہوں پر آپ کو مل جائے گی کہانی, اور بھی جگہوں پر مل جائے گی, ایسا نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہے, لیکن یہ مینیج ہوا ہوا ہے میڈیا, یہ آپ کو کہیں نہیں بتائے گا اس کاروبار کا اصل سلسلہ. اللہ حافظ.